بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک بھی کر دیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ ہم آپ کے لیے کربلا کا واقعہ لے کر آئے ہیں۔ کربلا میں نواسہ رسول فرماتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ آج 10 محرم کے دن دنیاوی دولت کے لیے میرے عزیز و قارب کو شہید کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ لیے، میرے علی اکبر جو شبیہ رسول تھا اس کے کلیجے میں خنجر کو مار دیا، میرے 6 ماہ کے علی اصغر پہ بھی رحم نہ کیا، اس کو بھی تیر مار کے پیاسا شہید کر دیا۔ آج میں اس زمین و آسمان کے بیچ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے 1000 زندگیاں دیتا، 1000 اکبر دیتا، 1000 اصغر دیتا تو میں سب اللہ کے دین پر قربان کر دیتا، اور میرے خون کا ذرہ ذرہ اللہ کے دین کی گواہی دیتا ہے۔ اتنے میں عمر بن سعید کہتا ہے، حسین سے فرزند نہ لڑو کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں نے حسین کی جنگ دیکھی ہوئی ہے۔ اس کربلا میں کوئی بھی حسین کو ہرا نہیں سکتا۔ 700 کا لشکر حسین کے دائیں طرف سے اور 700 کا لشکر حسین کی بائیں طرف سے اکٹھا حملہ کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ شیر نے ایسے ہی وار کیا کہ سب کے سفر فنا ہو گئے۔ فوجی یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جب یزید کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ایک ہی وار سے فنا ہوتے تھے تو فوج یزید بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر عمر بن سعید کہتا ہے، اب لشکر سے حسین کو شہید کرنا ممکن نہیں، جاؤ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالم خیام کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ ظالم امام حسین علیہ السلام سے دور سے تیر، نیزے اور برچھیاں پھینکتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ پھر عمر بن سعد کہتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ حسین کو مار دے۔ جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ دور سے تلواریں مارتا رہا، جس کے پاس تیر تھے وہ امام حسین کا نشانہ لے کر تیر مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے پتھر اٹھاتا اور امام حسین کو مارتا۔ امام حسین علیہ السلام آسمان کو دیکھتے، اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ مولا حسین ذوالفقار کو روک دیتے ہیں اور ظالم مسلسل امام حسین کو نیزے اور تیر مارتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک ظالم امام حسین علیہ السلام کے بیچ میں ایسا نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ امام حسین نہ گھوڑے کی زیر پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو جاتا ہے۔ سب زور زور سے کہتے ہیں کہ ہم نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا۔ اتنے مشہور کہہ دیتے ہیں، اتنی دور کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ امام حسین کے پاس جاؤ۔ جو بھی امام حسین کی آنکھوں میں ان کے رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ روتے روتے واپس آ جاتا ہے۔ شمر کہتا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ یہ حسین کا سر نہیں بلکہ یہ سوچو کہ سر کے وزن جتنا سونا ہمیں یزید دے گا۔ بس قریب آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب سننے کی کوشش کرتا ہے تو امام حسین کہہ رہے تھے، اے اللہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شمر ہنستا ہنستا امام حسین کی گردن کو کاٹتا ہے اور امام حسین کے سر سے عمامہ اتار کے امام حسین کے بالوں سے پکڑ کر امام حسین کے سر کو نیزے پہ سوار کرتا ہے۔ فوج یزید جھومتی جاتی ہے۔ اہل بیت کے خیام جل رہے تھے۔ امت رسول زمین پہ بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اتنے میں آواز آتی ہے، جاؤ لوٹ لو۔ سنا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان کے پاس کئی قیمتی سامان ہیں۔ بس خیام میں فوجیں جاتی ہیں، کوئی رسول اللہ کا عمامہ لے کے جاتا ہے، کوئی مولا علی کی تلوار لے کے جاتا ہے، کوئی بیبیوں کو سروں سے چادریں چھین لیتا ہے، کوئی بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لیتا ہے۔ اتنے میں آسمان رونے لگا، زمین تڑپنے لگی۔ امام سجاد نے جب دیکھا کہ زمین اپنی جگہ چھوڑ رہی ہے، آسمان پھٹنا چاہتا ہے تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آسمان پیدا کیا،
اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زمین کو بچھایا، اے اللہ اپنی نعمتوں کو تمام نہ کرنا، ان تھوڑے سے انسانوں کی سزا آنے والی پوری انسانیت کو نہ دینا۔ امام سجاد سجدائے شکر کر رہے ہیں اور وہاں فوج یزید امام حسین کے لاشے کو پامال کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کے گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے ان کو بھاری لوہے والے نال پہنائے گئے تاکہ امام حسین کے جسم اور ہڈیوں کو اتنا پامال کریں کہ امام حسین کے جسم کا ایک بھی ٹکڑا نہ بچے۔ سب کی لاشوں کو پامال کیا زمین پر بچھایا گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم جناب عباس کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ ان کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ کوئی کہتا ہے ہم علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے کیونکہ اس کی والدہ ہمارے قبیلے سے ہے۔ کوئی جناب جون کی لاش لے کے گیا، کوئی حبیب ابن مظاہر کی لاش لے کے گیا، کوئی جناب ہر کی لاش لے کے گیا۔ تاریخ نے لکھا سب کی لاشیں ہٹنے لگیں، صرف کربلا کی گرم زمین پہ امام حسین کی لاش پڑی رہی۔ نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ علی کا لال ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ بس گھوڑے امام حسین کی لاش کو پامال کرنا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا گھوڑوں کو اس طرح سے دوڑایا گیا کہ امام حسین کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں، امام حسین کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گئے، امام حسین کی ہڈیاں اور گوشت زمین کربلا بھی گرنے لگیں۔ اتنے میں ایک شیر آتا ہے، وہ سپاہی شیر کی آواز سننے کے بھاگ جاتے ہیں۔ بس امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے بعد فوج یزید جشن منا رہی تھی اور آل رسول جلے ہوئے خیام کی راہ پر زاروں قطار رو رہی تھی۔ بی بی زینب کبھی عباس کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی علی اکبر کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی معصوم اصغر کو یاد کر کے روتی ہے، تو کبھی دور سے اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کے اپنے نانا رسول اللہ کو کہتی ہے، یا رسول اللہ آپ کی امت نے اس حسین کو جسم کو پامال کر دیا جس کو آپ کندھوں پہ اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ جنت کا سردار ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔